10 جہاز اس وقت نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ پاکستان پہنچیں گے۔ ان کے جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے کہ یہ معاہدہ فائنل ہو چکا ہے، بس اسلام آباد میں اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ ہائی سیکیورٹی جو وہیکلز ہیں ان کا آنا، امریکہ کے صدر کا، ان کے نائب صدر کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کا پاکستان میں اس وقت موجود ہونا، اور آنے والے 12 سے 14 گھنٹوں میں پوری دنیا کے لیے ایسی خوشی کی خبر ہوگی جس پر پوری دنیا جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گی۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ایران امریکہ مذاکرات کا راؤنڈ 2 جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ راؤنڈ 2 جو ہے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹوں میں یہ جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں، ایرانی وفد کے حوالے سے بات کریں، امریکن وفد کے حوالے سے بات کریں کہ وہ لوگ کب تک پہنچیں گے یا پھر پہنچ چکے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ اور یہ وفد کتنے لوگوں پر شامل ہوگا، اس وفد میں کون کون سے لوگ شامل ہو گئے، ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو 10 جہاز ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، لینڈ کر چکے ہیں۔ بتائیے گا کہ 10 جہاز پہنچ چکے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا 3 جہاز آئے تھے، کیا وجہ ہے اب تعداد ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہے، ٹرپل سے بھی اوپر چلی گئی ہے؟ اس دفعہ کوئی بڑی شخصیات آنے والی ہے؟ جے ڈی وینس کا تو سنیں، کیا ٹرمپ بھی آنے والے ہیں؟ اور ان جہازوں میں کیا کیا سامان لایا گیا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ تقریباً معاملات فائنل ہو چکے ہیں، اور جو معاہدہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کا ڈرافٹ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ امریکہ سے 10 جہاز اس وقت نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ 10 جہاز ایسے تو نہیں آئے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ ویری ویری سگنیفیکنٹ ہے کہ کل کسی بھی وقت جو ہے امریکہ کا ہائی ڈیلیگیشن وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا، اور ایک مرتبہ پھر جو امریکہ کے نائب پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس وہ پاکستان پہنچیں گے، اور کل ہی کسی وقت جو ہے وہ ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو سپیکر ہیں ان کی قیادت میں جو ایرانی وفد ہے وہ بھی پاکستان پہنچے گا، اور آنے والے 12 سے 14 گھنٹوں میں پوری دنیا کے لیے ایسی خوشی کی خبر ہوگی جس پر پوری دنیا جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایران، امریکہ یا پوری دنیا اس وقت کوئی بھی جو ہے اس جنگ کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا، اور آج دیکھیں کہ آج 21 اپریل ہے اور کل 22 ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈیڈ لائن ہے جنگ بندی کی وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے 12 سے 14 گھنٹوں میں ایک معاہدہ ہوگا، پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہوگی، اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے، ایران کے لیے، امریکہ کے لیے جو ہے وہ ون ون صورتحال ہوگی۔ میرے دیکھنے والے جو ہیں، آپ کے دیکھنے والے جو ہیں، وہ پھر سوال کریں گے کہ 10 جہازوں میں کیا آیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پوری امید ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد جو ہے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ پاکستان پہنچیں گے، اور ان کے پاکستان پہنچنے کے تمام انتظامات آپ دیکھیں کہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت ہائی پروفائل سیکیورٹی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور پوری امید ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی جو ہے اسلام آباد پہنچیں گے، اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے صدر پاکستان میں موجود ہوں گے، اور دنیا جو ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا خوشی کی خبر سنے گی، اور پوری دنیا پاکستان سے اظہار تشکر کرے گی، پاکستان کا شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے کردار کی وجہ سے پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب معاملات ویری ویری سینسٹیو تھے، ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز
جناب سید حافظ عاصم منیر جو ہے وہ ایران پہنچے، پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب پہنچے، پھر وہ ترکی پہنچے، پھر وہ قطر پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ کل بھی 45 منٹ گفتگو ہوئی ہے افواج پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ تو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے یا جو اس کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے، کہ کسی طریقے سے اس ڈیڈ لاک کو بریک کیا جائے، کیونکہ ایران بھی مزید جنگ نہیں چاہتا، ایران بھی مذاکرات چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسلسل اپنی میڈیا ٹاک کے ذریعے پوری دنیا سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں، اور میرے وجدان کے مطابق جو میں دیکھ رہا ہوں یہ معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس کی نوک پلک سواری جا رہی ہے، ون ون صورتحال ہوگی۔ بس اسلام آباد میں اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، 10 جہازوں کا آنا، اس میں بڑی بڑی ہائی سیکیورٹی جو وہیکلز ہیں ان کا آنا، امریکہ کے صدر کا، ان کے نائب صدر کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کا پاکستان میں اس وقت موجود ہونا، یہ تمام جو تیاریاں ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں سر یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایران ہے، ان کی جانب سے سخت بیان بازی جو ہے وہ کی جاتی ہے، دوسری طرف سے سیم امریکہ کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، پھر ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسرا شام کو آ کے کہہ دیتا ہے نہیں ہماری جنگ جاری رہے گی۔ تو آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، معاملات تو پہلے راؤنڈ میں ہی تقریباً فائنل ہو چکے تھے۔ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ دنیا کی سپر پاور اس میں بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران اور امت مسلمہ اس کے اندر بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ رشیا، چائنا، پاکستان اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بینگ اے مسلم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں۔ ایران کی بہت بڑی لیڈرشپ نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ دیکھیں، جو بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اب ٹرمپ ڈیلی رات کو میڈیا سے بات کرتے ہیں اور وہ ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساری ایکٹیویٹی ذہن سازی کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے جب اتنی بڑی وار آپ نے لڑی ہو اور اتنی بڑی آپ نے قربانیاں دی ہوں، ایک طرف جو ہے دنیا کی سپر پاور ہو، ایک طرف ایران ہو، تو آپ نے اپنے ملک میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ٹرمپ جو ہے مسلسل میڈیا ٹاک کے ذریعے وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایران وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے، لیکن ہم اپنے نظریے سے، اپنے پرنسپل سے، جس پرنسپل کی بنیاد پر جو ہے ایران کے خلاف جنگ مسلط کی گئی ہے اور جو ہے آیت اللہ خامنائی نے قربانی دی ہے، ان کی پوری پاسداران انقلاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے شہید ہو گئی ہے، علی لاریجانی شہید ہو گئے ہیں، ان کے جو اس سے پہلے 6 ماہ قبل جو ہے بڑے سائنسدان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے انہوں نے اپنی عوام کو مطمئن کرنا ہے اور اپنے اصول پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن جو ہے معاملات فائنل ہیں، یہ ساری فیس سیونگ کا معاملہ ہے۔ بتائیے گا کہ جو مین معاملات چل رہے تھے، جہاں پہ معاملات آ کے اٹک جاتے تھے، وہ تھے ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس حوالے سے کہ ایران سے وہ تمام تر پابندیاں جو ہے وہ ہٹائی جائے، تو کیا وہ تمام تر پابندیاں جو ہے وہ ہٹائی جا چکی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 27 بلین ڈالر کا کلیم ہے، 27 ارب ڈالر کا کلیم ہے ایران کا، کہ جب ایران پر پابندیاں لگائی گئی تو ان کے 27 بلین ڈالر کے جو ریزرو ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل اور دنیا اگر ایران سے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے یا ان کی جو صلاحیت ہے اس کو حاصل کرنے سے وہ انکار کر دے، یا وہ یہ تسلیم کرے یا اعلان کرے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، تو آپ ان کے 27 بلین ڈالر واپس کریں۔ آپ ان کے پیسے بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان سے آپ یہ توقع بھی کر رہے ہیں کہ وہ جناب جوہری صلاحیت ہے جو اس کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ یہ کہے کہ میں یہ حاصل نہیں کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ معاملہ یہاں پر لٹکا ہوا ہے۔
20 بلین ڈالر کی ابھی تک اطلاعات ہیں کہ جو ہے یہاں آگے پیچھے اس سے کوئی رقم ہے جس پر معاملات چل رہے ہیں. تو دیکھیں امریکہ کو یہ رقم جو ہے ایران کو واپس کرنا پڑے گی. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے جوہری توانائی کا حصول نہ کرے تو وہ اس کے منجمد اثاثوں کو بحال کرے, جو اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں ان کو اوپن کرے, جو پابندیاں ایران کے اوپر لگائی گئی ہیں ان کے خاتمے کا اعلان کرے, ایران کو اس کا پیسہ واپس کرے, تو پھر ایران ڈیفینیٹلی, اور معاملہ یہیں کہیں اٹکا ہوا ہے اور اس میں ویری آؤٹ سٹینڈنگ خبر انشاءاللہ تعالی آئے گی. سر ہارون انجم صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ ایران کی جانب سے یا پھر امریکہ کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی صرف اور صرف ایک ریزن ہے کہ دونوں لوگ فیس سیونگ کر رہے ہیں, کہ ان میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ہار چکے ہیں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اپنی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں. جو مذاکرات ہیں ان کا ڈرافٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے, صرف اس پر سائن ہونا باقی ہے. آنے والے 24 گھنٹوں میں اہم خوشخبریاں جو ہے وہ انشاءاللہ سامنے آئے گی اور پوری دنیا میں دوبارہ سے امن ہو جائے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی, اللہ نگہبان.